بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کسی کو بھی خیال نہیں آیا تھا کہ مال اور مجرم بان مندر میں چلے گئے ہوں گے۔ انسپیکٹر منصور کا اس تھانے اور اس تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ وہ اسپیشل برانچ میں تھا۔ احمد علی کو معلوم ہوا تھا کہ انسپیکٹر منصور نے زور دے کر کہا تھا کہ اس قدیم مندر پر چھاپا مارا جائے، لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ریل گاڑی کو لوٹ لیا۔ اس کی تفتیش واردات کے علاقے کے تھانے کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی ایک ٹیم کو دی گئی۔ انسپیکٹر منصور نے اس ٹیم سے بھی کہا کہ بان مندر کو ذہن میں رکھیں، مگر اسے یہ جواب ملا کہ وہاں بھوت پریت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس ٹیم کے انسپیکٹر انچارج نے کہا تھا کہ بان مندر اور جائے واردات میں اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ وہاں تک مال نہیں لے جایا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ انسپیکٹر منصور کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ وہ ہر کسی سے میرے متعلق کہتا تھا کہ ان دنوں وارداتوں میں یہ جو شہادت ملی ہے کہ مجرموں میں ایک کا قد اونچا اور جسم گٹھا ہوا تھا، وہ محمد خان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی ذریعے سے انسپیکٹر منصور کو پتا چلا تھا کہ میں بان مندر میں ہی رہتا ہوں۔ اس نے کسی کے حکم کے بغیر خود ہی بان مندر کا بھید معلوم کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی بیوی کی بیماری کا بہانہ کر کے 15 دنوں کی چھٹی لے لی۔ اس سراغر ثانی میں اس پر کیا گزری وہ اس نے سب انسپیکٹر شمس الحق اور ہیڈ کانسٹیبل احمد علی کو سنائی تھی۔ انسپیکٹر منصور پہلے ہی ایک بار مجھے اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر گیا تھا، اب وہ اکیلا گیا۔ اسے مندر کے اندر روشنی نظر آئی، باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے نہ کوئی روح دکھائی دی نہ کوئی بدروح۔ اسے کوئی عورت نہ دکھائی دی جس کے کندھوں پر اور بالوں میں سانپ رینگ رہے ہوں۔ اس کی وجہ میں بتا سکتا ہوں کہ مندر والوں کو معلوم نہ تھا کہ انسپیکٹر منصور آ رہا ہے، ورنہ وہ پہلے کی طرح اسے ڈرانے اور بگانے کا انتظام کر دیتے۔ اس نے احمد علی کے سامنے سب انسپیکٹر شمس الحق کو بتایا کہ مندر کے اندر روشنی تھی اور باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ مندر اسیب زدہ نہیں۔ احمد علی استاد آدمی تھا۔ اس نے اسے وہاں پھر جانے کو کہا۔ انسپیکٹر منصور نے سب انسپیکٹر شمس الحق سے کہا کہ وہ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی کو اس کے ساتھ بھیج دے۔ شمس الحق نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ انسپیکٹر منصور کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ احمد علی اس کے ساتھ بغیر حکم کے بان مندر تک گیا تھا۔ احمد علی نے اس سے دن اور وقت معلوم کر لیا اور اسی رات بان مندر میں جا کر رانی کو بتا دیا۔ دونوں رات کو گئے، مندر کے قریب گئے تو انہیں عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ ادھر گیا جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں، وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ احمد علی یہ ظاہر کرتا رہا کہ وہ مندر سے بہت ڈرا ہوا ہے۔ انسپیکٹر منصور احمد علی کے پاس آ گیا۔ ٹارچ احمد علی کے ہاتھ میں تھی، لیکن اسے بلا ضرورت جلانا نہیں تھا۔ چاندنی پورے چاند کی تھی جو بنگال میں بہت شفاف ہوتی ہے۔ انہیں چاندنی میں سانپوں والی نیم اریاں عورت نظر آئی۔ انسپیکٹر منصور نے احمد علی کے ہاتھ سے ٹارچ لے کر جلائی۔ احمد علی نے پہچان لیا کہ یہ رانی ہے۔ انسپیکٹر منصور کو معلوم نہ تھا کہ رانی کے ریشمی بال کھلے ہوئے تھے اور اڑ رہے تھے۔ اس کے کندھے اریاں تھے، اس سے نیم ریشم کا باریک کپڑا تھا۔ بال سفیدی مائل گلابی اریاں کندھوں اور سینے پر اڑتے اور اس کا آدھا چہرہ ڈھانپ لیتے تھے۔ ان بالوں میں 2 سبز رنگ کے سانپ رینگ رہے تھے۔ چلو چلیں صاحب، احمد علی نے کہا، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا یہ عورت تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ انسپیکٹر منصور نے پوچھا۔ کون سی عورت؟ احمد علی نے جھوٹ موٹ کی حیرت سے کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کوئی عورت نظر نہیں آ رہی۔ انسپیکٹر منصور اور زیادہ حیران ہوا۔ احمد علی نے اسے ایک بار پھر کہا کہ یہاں کچھ بھی نہیں، لیکن انسپیکٹر منصور کہہ رہا تھا کہ اسے ایک عورت حسین دکھائی دے رہی ہے۔ منصور عورت نے کہا، دنیا کی اس مصنوعی روشنی سے مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ رانی نے کہا، تم مجھے اندھیرے میں بھی دیکھ سکو گے۔ تم کون ہو؟ انسپیکٹر منصور نے پوچھا۔ کس کی روح ہو؟ احمد علی نے انسپیکٹر منصور کے آگے ہو کر حیرت زدگی کی کیفیت میں پوچھا، آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ تم کون ہو؟ آؤ واپس چلیں صاحب، میں صرف تمہیں نظر آ سکتی ہوں۔ منصور رانی نے کہا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں اپنی روح ہوں، لیکن تم میرے قریب آ کر میرے جسم کو محسوس کر سکتے ہو۔ تم میرے قریب آ سکتے ہو، میں تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میں صرف محبت کو جانتی ہوں۔ یہاں کوئی ایک بھی روح ایسی نہیں جو کسی انسان کو نقصان پہنچائے۔ تم
تم بھی کچھ ڈھونڈتے پھرتے ہو، وہ تمہیں یہاں نہیں ملے گا، کچھ سراغ مل جائے گا، میں تمہیں روشنی دکھا سکتی ہوں، تمہیں سب کچھ مل جائے گا لیکن آج نہیں، مجھ پر رحم کرو۔ انسپکٹر منصور نے کہا میں جو سراغ ڈھونڈ رہا ہوں وہ مجھے دکھا دو۔ کل، رانی نے کہا، کل جب سورج جنگل میں غائب ہو رہا ہوگا اور تم ایمان والے انسان ہو، ایسے انسان مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ احمد علی نے اور زیادہ ڈر کر کہا انسپکٹر صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی یہ حالت مجھے ڈرا رہی ہے۔ اس نے انسپکٹر منصور کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا اور اسے پیچھے کو گھما دیا۔ انسپکٹر منصور پھر عورت کی طرف گھوما تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ انسپکٹر منصور نے ٹارچ جلا کر روشنی ہر طرف پھیری، اسے عورت نظر نہ آئی۔ احمد علی نے خوف کا اظہار بہت بری طرح کیا اور انسپکٹر منصور کو وہ وہاں سے لے آیا۔ احمد علی نے مجھے بتایا کہ انسپکٹر منصور کو چپ لگ گئی تھی۔ احمد علی اسے ہلا کر بلاتا تھا تو بھی نہیں بولتا تھا۔ احمد علی بہت خوش تھا کہ یہ شکار بھی مار لیا ہے۔ اس کے بعد انسپکٹر منصور لاپتہ ہو گیا۔ احمد علی کو معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے۔ انسپکٹر منصور دوسرے دن اکیلا وہاں چلا گیا تھا جہاں اس نے رانی کو روح کے روپ میں دیکھا تھا۔ اسے یہ روح مل گئی اور وہ منصور جو صحیح معنوں میں پکا مسلمان تھا اسی عمل کا شکار ہو گیا جو رانی اور بوڑھے سادھو نے مجھ پر کیا تھا۔ اگلے روز رانی نے اور اس کے گروہ کی ایک اور حسین لڑکی نے انسپکٹر منصور پر اپنا طلسم طاری کیے رکھا۔ وہ مومن تھا مگر انسان بھی تھا۔ رانی نے اس انسان کو مسحور کر کے اس شیطان کے آگے جھکا دیا جس نے انسان کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگلی رات کا واقعہ ہے کہ رانی نے مجھے بلا کر انسپکٹر منصور دکھایا جس پر رانی کے حسن کا جادو اور ہپناٹزم کا مکمل اثر تھا۔ میں نے اسے مندر میں 2 مرتبہ ارونا کے ساتھ دیکھا تھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا تھا کہ ارونا نے اپنے آپ کو بدل لیا تھا۔ اس نے رانی سے کہا تھا کہ وہ اب مندر میں ہی رہے گی۔ اس کی خواہش پر اسے انسپکٹر منصور کے ساتھ لگا دیا گیا۔ وہ رانی پر یہ ظاہر کرتی رہی کہ وہ اب انہی جیسی ہو گئی ہے۔ رانی خوش تھی کہ اس نے ارونا جیسی اکھڑ لڑکی کو رام کر لیا ہے، لیکن ارونا اور ہی ناٹک کھیل رہی تھی۔ وہ مجھے حقیقت میں آنے کو کہہ کر مایوس ہو لی تھی۔ اس نے انسپکٹر منصور کو بیدار کر لیا۔ وہ ایمان اور کردار والا تھا۔ اسے ارونا کی مدد ملی تو وہ حقیقی دنیا میں واپس آ گیا۔ وہ مجھ جیسے ہوتے ہیں جو خواہشوں کے پر لگا کر خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں اڑتے رہتے ہیں۔ انسپکٹر منصور 2 دنوں میں بیدار ہو گیا اور اس نے ایمان کا دامن پکڑ لیا تھا، لیکن رانی اور بوڑھے پروہت کے سامنے آ کر وہ ایسے ہو جاتا جیسے اس پر ان کا شیطانی اثر بہت گہرا ہے۔ رانی اور پروہت نے اسے مندر کے وہ اندرونے اسے دکھا دیے جو مجھے بھی دکھائے گئے تھے۔ ارونا نے اسے کچھ اور کونے خدرے بھی دکھا دیے اور انسپکٹر منصور اپنے ایک عظیم مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ مقصد عظیم ہو تو خدا کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ مقصد اپنی خواہشات کی تکمیل اور حیوانیت کی تسکین ہو تو انسان اسی انجام کو پہنچتا ہے جس تک میں پہنچا۔ یہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ رانی نے مجھے بتایا کہ انسپکٹر منصور بھاگ گیا ہے اور اسے ارونا نے بگایا ہے۔ ارونا مجھے کہا تھا کہ میں مندر سے غائب ہو جاؤں، میں نہ مانا۔ وہ دراصل یہ کہہ رہی تھی کہ مندر پر چھاپا پڑنے والا ہے۔ وہ مجھے گرفتاری اور پھانسی سے بچا رہی تھی۔ اسے رانی نے غداری کے جرم میں بڑی اذیت ناک موت کی سزا سنا دی، لیکن میں نے اسے بچا لیا اور اسی وقت چھاپا پڑا۔ انسپکٹر منصور ارونا کو چھاپے کی رات اور وقت بتا گیا تھا اور اسے کہہ گیا تھا کہ وہ اسے مندر سے نکال لے گا۔ احمد علی نے مجھے بتایا کہ وہ خوش تھا کہ انسپکٹر منصور بھی ہمارے گروہ میں آ گیا ہے، لیکن چند دنوں بعد اسے اپنے تھانے میں دیکھ کر احمد علی پریشان ہو گیا۔ انسپکٹر منصور اپنے ہیڈ کوارٹر چلا گیا اور ایس پی سانڈرز کو مندر کے اندر کی پوری رپورٹ دے کر کہا کہ اسے فوج کی ایک پلاٹون اور پولیس کی نفری دی جائے جس سے وہ بان مندر پر چھاپا مارے گا۔ اسے فوج کی ایک پلاٹون اور سب انسپکٹر شمس الحق کے تھانے کی ساری نفری دے دی گئی۔ انسپکٹر منصور نے اپنا عہد پورا کر دکھایا اور اس شیطانی فرقے کو جسے وہ کہتا تھا کہ اسلام کے لیے چیلنج ہے توڑ پھوڑ ڈالا اور وہ ارونا کو بھی بچا کر لے گیا۔ ہمارے گروہ کے جن آدمیوں کو گرفتار کیا گیا تھا وہ ابھی جیل میں نہیں آئے تھے۔ پولیس ان سے بیان لے کر نشاندہیاں اور برآمدگی کرا رہی ہوگی۔ رانی بھی جیل میں نہیں آئی تھی۔ احمد علی کہتا تھا کہ رانی اقبال جرم نہیں کرے گی، لیکن انگریز اس عورت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ احمد علی نے مجھے بتا دیا تھا کہ ہم سزائے موت سے نہیں بچ سکتے اور
اب ہمیں ڈاکو بننا ہے، لیکن جیل سے فرار آسان نہ تھا۔ احمد علی کہتا تھا ہم نکل جائیں گے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ 2 وارڈوں کے ساتھ وہ الگ بیٹھ کر خسر پھسر کرتا رہتا ہے۔ ایک روز ہم دونوں کی پہلی پیشی کے لیے مجسٹریٹ کی کورٹ میں لے جایا گیا۔ یہ رسمی پیشی تھی، چلان ابھی کورٹ میں نہیں آیا تھا۔ ہمیں ہتھ کڑیوں میں لے گئے۔ واپس جیل کے دروازے میں داخل ہوئے تو پولیس ہماری ہتھ کڑیاں کھول کر اور ہمیں جیل والوں کے حوالے کر کے چلی گئی۔ ہم ابھی جیل کی ڈیوٹی میں کھڑے تھے کہ کچھ اور قیدیوں کو اندر لایا جا رہا تھا اور قیدیوں کی ایک پارٹی جیل کے باہر کام کرنے کے لیے نکل رہی تھی۔ باہر کام کرنے والے ہر قیدی کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ جیل کے بڑے دروازے میں ایک چھوٹا دروازہ تھا جس میں سے ذرا جھک کر گزرنا پڑتا تھا۔ احمد علی کا ایک دوست ڈیوٹی میں موجود تھا، اس نے احمد علی کو اشارہ کیا۔ احمد علی مجھے ساتھ لے کر دروازے کے قریب ہو گیا۔ ہم چونکہ سزا یافتہ نہیں تھے اس لیے ہم نے اپنے ذاتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ جیل کے باہر ان لوگوں کا ہجوم تھا جو قیدیوں کے عزیز و اقارب تھے اور ان کی ملاقات کے لیے آئے تھے۔ احمد علی کے دوست وارڈ نے قیدیوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ہڑبونگ سی مچ گئی۔ اس نے باہر جانے والے قیدیوں کو چھوٹے دروازے میں سے باہر کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ احمد علی میرا بازو پکڑ کر دروازے کے اور قریب ہو گیا۔ وارڈر کے اشارے پر میں اور احمد علی قیدیوں کے ساتھ ہی باہر نکل گئے۔ دوڑنا نہیں، احمد علی نے مجھے کہا، باہر جو ملاقاتی کھڑے ہیں ان میں شامل ہو جانا، آہستہ آہستہ یہاں سے نکلیں گے۔ ہم ملاقاتیوں میں شامل ہو گئے اور ان لوگوں میں سے آہستہ آہستہ نکل کر ایک طرف چل پڑے۔ ہمارے بائیں ہاتھ 2.5-3 فرلانگ سے جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ ہم اس جنگل سے ابھی دور ہی تھے کہ ہمیں جیل کے وارڈروں اور سنتریوں کی بسلوں کی چیخو پکار سنائی دی۔ انہیں ہمارے فرار کا پتہ چل گیا تھا۔ ہم دوڑ پڑے اور جنگل میں داخل ہو گئے۔ مجھے ذرا سی بھی امید نہیں تھی کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے۔ بنگال کے وہ جنگل آج کیسے ہوں گے جو مجھ جیسے گناہ گاروں کو دنیا سے چھپا لیا کرتے تھے مجھے معلوم نہیں۔ مجھے وہ جنگل یاد ہیں جن میں داری دار شیر، بیڑیے، سیاہ رنگ کے چھوٹے شیر، چھوٹے مگرمچھ اور ہاتھی تک ہوتے تھے۔ بنگال کے شیر آج بھی مشہور ہیں۔ جہاں دلدل اور پانی اکٹھے ہو جاتے وہاں اژدہا بھی نظر آتے تھے جو مگرمچھوں کی طرح سونے کے لیے پانی سے باہر آ جاتے تھے۔ ان جنگلوں میں سے کوئی مجھ جیسا مفرور مجرم ہی گزارا کرتا تھا یا وہاں انگریز شکاری جاتے تھے۔ ہندوستان کے نواب اور مہاراجے بھی وہاں شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ ان کی سواری کے لیے ہاتھی ہوتے تھے۔ شہروں کے ارد گرد جو جنگل تھے وہ درندوں سے محفوظ تھے۔ آگے نکل جاؤ تو ہر قدم ادھر ادھر دیکھ کر آگے رکھنا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں آبادیاں کم تھیں۔ ہم 2 گناہ گار احمد علی عبداللہ اور میں اپنے گناہوں سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ میں اس وقت اس حقیقت سے ناآشنا تھا کہ انسان اپنے گناہ انسانوں سے چھپا سکتا ہے، قانون کی نظروں سے بھی اوجھل ہو سکتا ہے، مگر خدا کی نظروں کو فریب نہیں دے سکتا۔ ہم خدا کے قانون کو بھول کر انگریز کے قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے۔ دوڑو نہیں خانو، احمد علی نے مجھے کہا، جسم کو مشقت میں نہ ڈالو اور دماغ پر بھی زور نہ دو، ہماری منزل بہت دور ہے۔ اس جنگل میں ہمیں دوڑنا نہیں، رینگنا ہے، سرکنا ہے۔ احمد علی تجربہ کار مجرم اور مفرور لگتا تھا۔ وہ جنگل کا بیدی تھا، درندوں اور جانوروں کی طرح خطروں کی بو سونگھ لیتا اور ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ ہم جس جیل سے فرار ہوئے تھے اس سے ابھرتی ہوئی بسلوں کی آوازیں بہت دور پیچھے رہ گئی تھیں۔ کسی نے ہمیں جنگل میں داخل ہوتے دیکھ لیا ہوگا، لیکن احمد علی کہتا تھا کہ جیل کے وارڈر اور سنتری وغیرہ ہمارے تعاقب میں نہیں آئیں گے۔ تعاقب پولیس کیا کرتی ہے۔ جیل سے پولیس ہیڈ کوارٹر کو ٹیلی فون پر اطلاع دی جائے گی، وہاں سے ایک گارد تعاقب کے لیے بھیجی جائے گی۔ گارد کی روانگی تک ہم جنگل کے پیٹ میں غائب ہو چکے ہوں گے۔ ہمیں بہت دن جنگل میں رہنا پڑے گا، احمد علی نے کہا۔ 2-4 دن بعد پولیس ہمیں آبادیوں اور شہروں میں ڈھونڈے گی اور ریل گاڑی کی تلاشی لے گی۔ ہم اب جنگل کی آوازوں پر کان دھرے ادھر ادھر اور آگے پیچھے دیکھتے عام سی چال چلتے جا رہے تھے۔ میرے لیے میرا قد بت اور صاف ستھرا رنگ بہت بڑا خطرہ تھا۔ اگر قد بنگالیوں کی طرح اور رنگ سانولا ہوتا تو میں بنگالیوں کے ہجوم میں رپوش ہو سکتا تھا، مگر میری جسامت ایسی تھی جو مجھے لاکھوں بنگالیوں کے ہجوم میں بھی پکڑوا سکتی تھی۔ دن کے پچھلے پہر تک ہم جنگل کے اس حصے میں
میں داخل ہو چکے تھے جہاں انگریز کا نہیں جنگل کا ہی قانون چلتا ہوگا۔ ہم نے 2 ندیاں عبور کر لی تھیں، دلدلی علاقے میں سے گزرے تھے، چٹانیں بھی راستے میں آئی تھیں، درخت کہیں بہت گھنے اور کہیں ایک دوسرے سے دور دور تھے، پانی کے قدرتی تالاب تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھے، گھاس کہیں اتنی اونچی کہ اس میں ہم چھپ جاتے اور کہیں گھنی جھاڑیاں تھیں۔ اب ہم جس جگہ پہنچ گئے تھے وہ کم و بیش 300 قدم چوڑا میدان تھا جو ہموار نہیں تھا، کہیں کہیں بونے بونے درخت تھے اور یہ جگہ چٹانوں میں گری ہوئی تھی، چٹانوں کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں پانی جمع تھا۔ ہم میدان میں سے گزرنے سے گریز کر رہے تھے، چٹانوں کے درمیان سے گزرنا زیادہ بہتر تھا۔ احمد علی نے مجھے روک لیا اور ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا، میں بھی بیٹھ گیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا، میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے کوئی جانور بیٹھا تھا، فاصلہ 1 قدم سے کچھ زیادہ تھا۔ میں نے غور سے دیکھ کر کہا کہ بکرا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے احمد علی سے پوچھا کہ اس علاقے میں جنگلی بکرے ہوتے ہیں؟ نہیں، احمد علی نے کہا، ہوشیار ہو جاؤ خانو، یہ بکرا شکاریوں نے باندھ رکھا ہے، یہ شیروں کا علاقہ ہے، شکاری کہیں چھپے ہوئے ہوں گے، یہاں اتنے بڑے درخت نہیں ہوتے جن پر شکاری مچان بنا سکیں، انہیں زمین پر چھپنے کا خطرہ مول لینا پڑتا ہے، ہمیں ان شکاریوں سے بھی بچنا ہے اور شیر سے بھی۔ میں نے شیر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے احمد علی سے کہا، شیر آیا تو مجھے دکھانا۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، خانو وہ وقت قریب آ رہا ہے جب لوگ تمہارے نام سے اسی طرح ڈریں گے جس طرح شیر سے ڈرتے ہیں۔ اتنے میں دور سے گرج سنائی دی۔ احمد علی نے مجھے بتایا کہ شیر آ رہا ہے۔ میں اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، گرج پھر سنائی دی، اب کہ یہ قریب تھی۔ احمد علی نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ شیر ادھر سے آ رہا ہے، لیکن وہ کسی ایسی طرف سے بھی آ سکتا ہے کہ ہم خطرے میں آ جائیں۔ وہ دیکھو، اس نے کہا، وہ بکرے کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا بکرا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بدک اور ممیا رہا تھا، لیکن درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا، بھاگ نہیں سکتا تھا، تنے کے ارد گرد دوڑتا اور پھدکتا تھا۔ شیر چاند قدم چلتا، رکتا، ادھر ادھر دیکھتا اور پھر بکرے کی طرف چل پڑتا تھا۔ اس طرح احتیاط سے آگے بڑھتے بڑھتے وہ بکرے کے قریب آ گیا۔ شکاری کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہمارے دائیں طرف درخت ذرا زیادہ اور کچھ پرے ایک بلند جگہ تھی جس پر گھنی جھاڑیاں اور کچھ درخت تھے۔ وہ جگہ بکرے والے درخت کے بہت قریب تھی۔ شیر نے بکرے کے قریب آ کر اپنی ٹانگیں دوہری کی اور حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہو گیا۔ بکرا بڑی زور زور سے چیخنے لگا۔ اچانک ایک گولی فائر ہوئی۔ خاموش اور پرسکون جنگل لرز گیا۔ شیر اچھلا، پھر ایک پہلو پر گرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ خوفناک آواز میں گرایا اور اس نے ایک طرف دیکھا۔ ایک اور گولی چلی، لیکن شیر ایک طرف دوڑ پڑا تھا، اس لیے گولی خطا گئی۔ میں شیر کی رفتار دیکھ کر حیران رہ گیا۔ احمد علی نے مجھے بتایا کہ زخمی شیر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ شیر ایک گولی کھا کر شکاریوں پر حملہ کرنے چلا گیا تھا۔ مجھے آدمیوں کا واویلا سنائی دیا۔ ایک اور گولی کا دھماکہ ہوا۔ شیر کی آواز بہت ہی غسیلی ہو گئی تھی۔ وہ بنگالی ادھر سے دوڑتے سامنے آئے۔ وہ خوف سے چیخ چلا رہے تھے۔ شیر جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا پھر سامنے آیا اور دونوں بنگالیوں کے پیچھے گیا۔ ایک اور گولی چلی۔ شیر کی پچھلی ٹانگیں دوہری ہو گئیں، مگر وہ فوراً سیدھا ہو گیا اور اس نے اچھل کر ایک بنگالی کو پکڑ لیا۔ میں نے اس بدقسمت بنگالی کی گردن شیر کے منہ میں دیکھی۔ جس طرح شیر نے اسے بمبوڑا اور پٹخا، میں دیکھ کر کانپنے لگا۔ 2 اور آدمی شیر کی طرف دوڑتے آئے۔ دونوں کے پاس رائفلیں تھیں۔ ان میں ایک انگریز اور دوسرا ہندوستانی تھا۔ انہوں نے شیر سے 20-25 قدم دور بیٹھ کر شیر پر گولیاں چلائیں۔ شیر بنگالی کو چھوڑ کر ایک طرف گرا، اٹھنے لگا مگر اٹھ نہ سکا۔ انگریز اور ہندوستانی آہستہ آہستہ شیر تک گئے۔ انہوں نے رائفلیں آگے کر رکھی تھیں۔ شیر کو انہوں نے ٹھوڈ مارے، اب وہ مر چکا تھا۔ پھر انہوں نے بنگالی کو دیکھا، وہ بھی شاید مر گیا تھا۔ دوسرا بنگالی ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ نظر نہ آیا۔ خانو، احمد علی نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں 2 رائفلیں اور ایمونیشن کی ضرورت ہے۔ ہاں ضرورت تو ہے، میں نے کہا، لیکن رائفلیں ملیں گی کہاں سے؟ وہ 2 رائفلیں دیکھ نہیں رہے ہو؟ اس نے کہا، ان کے پاس خنجر یا چاقو بھی ہوں گے، طاقت اور قسمت آزماتے ہو، اگر ہم کہیں گھیرے میں آ گئے تو مقابلہ کر کے مریں گے، کیوں خانو؟ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور اسے کہا کہ طریقہ کیا اختیار کریں۔ کچھ طریقہ اس نے بتایا، کچھ میں نے اس کو بتایا اور ہم اٹھ کر ان کی طرف چل پڑے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ شیر کو بھی اٹھا کر لے جانا تھا اور بنگالی کی لاش کو بھی۔ مرے ہوئے شیر کو اٹھا کر لے جانے کے لیے وہ ان
دو بنگالیوں کو ساتھ لائے تھے، ایک مر گیا اور دوسرا بھاگ گیا تھا۔ شکاریوں کو اتنی جلدی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم دونوں جیل سے بھاگے ہوئے ہیں، ہم اسی صبح فرار ہوئے تھے، انہیں اتنی جلدی معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ ان دونوں نے رائفلیں زمین پر رکھ دی تھیں اور شیر کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے کمر سے دھا لٹکا رکھے تھے، ایمونیشن کے بیلٹ ان کے کندھوں سے لٹک رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو دونوں حیران ہوئے۔ انگریز کے ساتھ جو ہندوستانی تھا وہ بنگالی تھا، وہ دونوں مجھے زیادہ حیرت سے دیکھتے تھے۔ صاحب بہادر احمد علی نے اردو میں انہیں کہا، یہ میرا پنجابی دوست ہے، پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے یہاں آیا ہے، میں نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا ہے۔ ہم آپ کے پاس شیر کو دیکھنے آ گئے ہیں، اگر ہم کو حکم دیں تو ہم شیر کو اٹھا کر جہاں آپ کہیں گے پہنچا دیں گے، کچھ بخشش دے دینا۔ صاحب بہادر، یہی ان کا مسئلہ تھا اور انگریز بادشاہ کو معلوم تھا کہ ہندوستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بخشش مل جائے۔ انگریز کے ہندوستانی ساتھی نے ہم سے پوچھا کہ ہم شیر کو کس طرح اٹھائیں گے۔ میں زمین پر پڑی ہوئی رائفلوں کے قریب جا کھڑا ہوا، دونوں ونچسٹر رائفلیں تھیں، ان کے بلٹ چڑھے ہوئے تھے اور سیف پر تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایک راؤنڈ نالیوں میں ہے، میگزینوں میں بھی 2-4 راؤنڈ ہوں گے۔ میں نے لپک کر دونوں رائفلیں اٹھا لیں۔ احمد علی جست لگا کر میرے پاس آ گیا، میں نے ایک رائفل اسے دے دی۔ ہم دونوں ہر قسم کی رائفلوں کا استعمال جانتے تھے، ہم نے رائفلوں کی نالیاں ان کی طرف کر دیں۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، بیلٹ اور دھا اتار کر ادھر پھینک دو۔ صاحب بہادر کو بہت عجیب لگ رہا تھا کہ اس کے غلام اسے للکار رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہمیں انعام کا لالچ دیا، ہم جو جرم کر رہے تھے اس کی سزا سے بھی ڈرایا، لیکن ہم نے اپنا حکم منوا کر دم لیا۔ پھر انہیں کہا کہ وہ چلے جائیں۔ وہ چل پڑے۔ جب وہ گھنی جھاڑیوں کے قریب پہنچے تو احمد علی نے مجھے اشارہ کیا، ہم دونوں نے رائفلیں اپنے کندھوں سے لگا لیں۔ میں نے انگریز کو اور احمد علی نے ہندوستانی کو شست میں لیا۔ پہلے احمد علی کی رائفل سے گولی نکلی، فوراً بعد میں نے رائفل فائر کی۔ ہندوستانی رکا اور اس کے گھٹنے زمین سے لگے، پھر وہ لڑک گیا۔ انگریز بھی رک گیا، اس نے اپنے دائیں پہلو پر دونوں ہاتھ رکھے، اسی طرح جھکا اور گرتے گرتے جھاڑیوں کے پیچھے چلا گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔